عمران خان ہے جس نے انڈیا جا کر دیکھیں وہ ساری ویڈیوز موجود ہیں براہ راست انڈیا جا کر پاکستان کی فوج اور ISI کے خلاف بات کی تھی. یہ وہ عمران خان نے انڈیا میں جا کے ویسے خلاف بات کی تھی فوج کے. وزیر اعظم ہے جس نے وزیر اعظم بن کر جب بھی امریکہ گیا تو اپنی فوج اور ISI پر حملے کیے. پاکستان کی یادداشت کمزور نہیں ہے. آج تم اپوزیشن کو یہ مت کہو کہ اپوزیشن فوج کے خلاف بات کرتی ہے. اپوزیشن اور پاکستان کی عوام کے پاس تمہاری وہ سب ویڈیوز موجود ہیں جس میں تم نے فوج کے اوپر سیدھے حملے کیے. 21 ویڈیو ہیں ایسی فوج کو گالیاں دی ہیں عمران خان نے. اور ایک پیج کی رٹ لگا کر جتنا تم نے فوج کو بدنام کیا شاید ہی پاکستان کی تاریخ میں کسی نے کیا ہو. اور جب روٹی کسی نے مہنگائی کی بات کی تھی نا, جب روٹی 30 روپے کی ہو جاتی ہے تو یہ اپنی نالائکی چھپانے کے لیے کہتا ہے فوج میرے پیچھے کھڑی ہے. جب آٹا 90 روپے کلو ہو جاتا ہے تو یہ اپنی نالائکی چھپانے کے لیے کہتا ہے فوج میرے پیچھے ہے. ہر گل دے نال فوج میرے 120 روپے کلو ہو جاتی ہے تو یہ اپنی کرپشن چھپانے کے لیے کہتا ہے فوج میرے پیچھے کھڑی ہے. ہر گل دے وچ فوج. LNG پر یہ 140 ارب کا ڈاکہ ڈالتا ہے. LNG کو ٹائم پر سستی LNG نہیں منگواتا اور آپ کو جب مہنگی LNG ملتی ہے, آپ کے گھروں میں جب گیس کی شارٹیج ہوتی ہے اور چولہے نہیں جلتے, اور جب عوام کا یہ مہنگائی سے کچومر نکالتا ہے تو کہتا ہے فوج میرے پیچھے کھڑی ہے. تم زیادہ سیانے بے نظیر کی برسی پہ لاڑکانہ میں مریم نواز صاحبہ سیدھا ڈائریکٹ جو ہے وہ خطاب کر رہی ہیں. آپ کو وہ دکھا رہے ہیں. بلاول بھٹو صاحب بھی موجود ہیں اور PDM کی 9-11 کی 11 جماعتیں وہاں موجود ہیں اور آج اظہار یکجہتی کر رہی ہیں. بے نظیر کی برسی پہ اظہار محبت بے نظیر سے کر رہے ہیں, بے نظیر کی یاد کر رہے ہیں, بے نظیر کے لیے دعائیں کر رہی ہیں. اور مریم نواز صاحبہ اس وقت جو براہ راست خطاب کر رہی ہے نو ڈیرو سے. تم فوج کو سیاست میں گھسیٹتے ہو. فوج پر تنقید تب ہوتی ہے جب تمہاری نااہلی کی وجہ سے کشمیر مودی کی جھولی میں جا گرتا ہے. بالکل صحیح بات ہے. فوج پر تنقید تب ہوتی ہے جب تمہاری نالائکی اور نااہلی اور نااہل اور نالائق حکومت کی وجہ سے سیاچن پہ کھڑا فوجی یہ سوچتا ہے کہ میں دن رات ادھر اپنے وطن عزیز کی خاطر کھڑا ہوں, لیکن اس سال میری تنخواہیں نہیں بنی اور میرے گھر میں چولہے کی آگ ٹھنڈی ہو رہی ہے. فوجیوں کی تنخواہیں کہتے ہو کہ تیاری کے بغیر حکومت میں نہیں آنا چاہیے. کس کو سنا رہے ہو یہ؟ کیونکہ عوام تو تمہیں لے کر نہیں آئی. تمہیں جو لائے ہیں ان کو پیچھے ہٹنا پڑے گا انشاءاللہ. تم کو جو لائے ہیں ان کو پیچھے ہٹنا پڑے گا. تم کو جو لائے ہیں ہو گئی ہے نا. یہ سنو خدا کے واسطے بے رحم آدمی عمران خان, یہ سنو کہ عوام کس طرح بل بلا رہے ہیں. مجھے پتا ہے کہ جو دوائی آج سے 3 سال پہلے 200 روپے کی تھی اب 500 روپے کی ہے, 600 روپے کی ہے. میں جانتی ہوں. صحیح. جوش دیکھیں لوگوں کے اس بات پہ. دیکھیں یہ آپ کو نظر آ رہا ہے جوش, یہ دیکھیں. میں جانتی ہوں لاڑکانہ والوں, میں جانتی ہوں کہ غریب کے لیے اب دوائی خریدنا بھی مشکل ہے. میں جانتی ہوں, میرا دل آپ کے ساتھ دھڑکتا ہے اور یقین جانو کہ انشاءاللہ تعالی یہ جب عوام اس کو گھر بھیجے گی اور آپ کی منتخب حکومت آئے گی تو انشاءاللہ آپ کی خدمت کے لیے دن رات ہم سب مل کے آپ کی خدمت کے لیے دن رات ایک کریں گے انشاءاللہ تعالی.
اور کہتے ہیں کہ یہ فوج کو کہتے ہیں کہ میری حکومت کا تختہ الٹو. نہیں، ہاں فوج کو نہیں کہتے یہ بہت کہ اہم میری بات ہے، حکومت کا یہ بہت تختہ الٹو. ہم صرف سلیکٹرز کو کہتے ہیں کہ اس سے پیچھے ہٹ جاؤ، اور جب تم اس سے پیچھے ہٹ جاؤ گے تو پھر پاکستان کی عوام جانے، ہم جانے اور عمران خان جانے. صحیح بات ہے، کیا صحیح بات. عوام کا روزگار چھنتا رہے اس لیے کہ تمہاری تابعداری چلتی رہے؟ بولو منظور ہے؟ کیا ترقی رکی رہے اس لیے کہ تمہاری تابعداری چلتی رہے؟ بولو منظور ہے؟ کیا دوائیاں مہنگی ہوتی رہیں اس لیے کہ تمہاری تابعداری چلتی رہے؟ بولو لاڑکانہ والوں منظور ہے؟ کیا غریب کا چولہا بند رہے اس لیے کہ تمہاری تابعداری چلتی رہے؟ بولو لاڑکانہ والوں نہیں نہیں نہیں. آٹا، بجلی، گیس ہاں جی، لوٹ مار تم کرو اس لیے کہ تمہاری تابعداری چلتی رہے. بولو لاڑکانہ والوں کیا یہ بات صحیح ہے یا نہیں صحیح؟ جو مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ خطاب کر رہی ہیں، قابل بلاول بھٹو صاحب کی بھی دیکھیں. کی بات بتاتی ہوں، تمہاری حالت قابل رحم ہے. محترمہ بے نظیر بھٹو کی 13ویں برسی ہے، جس کے اوپر آج یہ سارے پی ڈی ایم کے لوگ برسی منا رہے ہیں. اور دوربین لگا کر پی ڈی ایم کے جلسے دیکھتا ہے اور اسٹیج پہ دوربین لگا کے دیکھتا ہے کہ کون سا لیڈر بیٹھا ہے کون سا نہیں بیٹھا. اور اگر مردان کے جلسے میں بلاول بھٹو زرداری نہیں آ سکتا تو یہ رات کو خوشی سے اچھلتا ہے کہ ہاں 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 بلاول بھٹو زرداری نہیں آیا، پی ڈی ایم میں لڑائی ہو گئی ہے. اور آج یہ کہے گا کہ مولانا فضل الرحمان نہیں آ سکے، ہاں پی ڈی ایم میں لڑائی ہو گئی ہے. بڑا تو انجوائے یہ دیکھے گا کہ کسی ریلی میں مریم نواز نہیں آ سکی تو تالیاں بجائے گا کہ ہاں پی ڈی ایم میں لڑائی ہو گئی. اور پھر کہتا ہے کہ ان بچوں کی اہلیت کیا ہے. واہ. میں بتاؤں ان بچوں کی اہلیت. تمہارے سے عمر میں آدھے ہیں، بچے تو نہیں ہیں، لیکن ان بچوں نے تمہیں ٹگری کا ناچ نچا دیا ہے. ان زبردست. بچوں نے تمہاری راتوں کی نیندیں حرام کر دی ہیں. اور ایک اور بات جی، اس لیے کہ یہ بچے آج تاریخ کی صحیح سمت میں کھڑے ہیں اور تم اکیلے اس لیے ہو. اور پھر جب یہ بچے تمہیں للکارتے ہیں تو اپنے بڑوں کے پیچھے چھا کے چھپ جاتے ہو اور کہتے ہو کہ اوہو مجھے ان بچوں سے بچاؤ، یہ بچے مجھے لے کے بیٹھ جائیں گے. بڑوں سے جا کر ان بچوں کی شکایتیں لگاتا ہے. ہم سب جانتے ہیں بڑی بہترین مدلل دلچسپ گفتگو مریم نواز صاحبہ کی، بڑی دلیل مدلل بہترین اور صحیح کلاس لی جا رہی ہے عمران خان کی. یار اس کو لاکھوں کروڑوں لوگ اب جو ہے نا یہی بات کہہ رہے ہیں اور وہ استعفے کا نام ہی نہیں لیتا، استعفے کا نام ہی نہیں لیتا. تو ابھی بلاول بھٹو صاحب نے بھی یہاں خطاب کرنا ہے اور آصف زرداری صاحب نے دعا کرائی ہے اور بڑی بھرپور جو ہے نا یہ پروگرام ہو رہا ہے. یہ تو بے نظیر کا پروگرام ہمیشہ ہوتا ہی ایسے ہی ہوتا ہے. تو مریم نواز صاحبہ کی بڑی خوبصورت تقریر ہو رہی ہے. سندھ کی بیٹی، سندھ کی بہن کی جناب آپ سب کو میرا سلام. مریم نواز، واہ جی واہ، بڑا خوبصورت ہے جی. سنا تھا سندھیوں کے دل اور دسترخوان بڑے ہوتے ہیں. مریم نواز، ٹھیک ہے.
اوکے سر، آپ کو لائیو تھوڑا سا دکھا دیا ہے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے بات کرتے ہیں.